نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ جہاں تک میری آواز کو سنا جا رہا ہے اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، تمام چاہنے والوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ 14 اگست یوم آزادی کی آمد ہے، اور اس حوالے سے چند گزارشات اور چند سوالات تھے میرے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب کے بھی ذہنوں میں ہوں گے، اور میرے ساتھ موجود بہت ہی پیارے مہمان جناب حافظ محمد عثمان نقشبندی صاحب موجود ہیں، سے اپنے سوالات کے جوابات طلب کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ، آپ سنائیں؟ جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک۔ علامہ صاحب میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ 14 اگست کا دن ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال بہت پیارا آپ کا، جی، اور آج کل کے دور میں اس کی ضرورت بھی بہت ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس دن کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے ہمارے لیے۔ 14 اگست کا دن جو ہے نا، یہ مسلمانوں کے لیے آزادی کا دن۔ کیوں آزادی کا دن ہے؟ اس لیے کہ اس دن مسلمانوں کو غلامی سے چھٹکارا ملا، اور اللہ پاک کی رحمت کی برکت سے مسلمانوں کو ایک ملک اپنا ملا، تاکہ وہ اس ملک میں اپنا ایمان کے مطابق زندگی گزار سکیں اور غلامی سے نکل کر آزادی کی زندگی گزار سکیں۔ اس لیے یہ دن مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت، بہت حیثیت رکھتا ہے۔ میرا جو اگلا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ یوم آزادی کس طرح منایا جائے؟ اپنی رائے پیش کیجیے۔ یہ بھی سوال بہت اچھا ہے۔ یوم آزادی کو منانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی، آج کل کا جو دور چل رہا ہے، یہ جو کلچر ہم لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، یہ بالکل آزادی کے دن کو منانے کے الٹ ہے۔ یوم آزادی کا دن یعنی کہ مسلمانوں کو اس دن آزادی ملی، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کریں، سجدہ شکر بجا لائیں، لیکن مسلمان اس چیز سے ہٹ کر دوسری طرف جو فضول چیزیں ہیں ان کی طرف چلے گئے ہیں، جس طرح کے آزادی میں جشن کرنا، آزادی کے دن آج کل مطلب جس طرح عام رواج جس طرح یہ چیزیں لے کے نکلتے ہیں، گانے باجے ہوتے ہیں، شرابیں پی جاتی ہیں، نشہ عام کرتے ہیں اس دن، یہ یوم آزادی کا جو دن ہے نا، اس کو منانے کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے چاہیے اس کو یہ کہ جس دن اس کو آزادی ملی غلامی سے، جی اس دن اللہ پاک کا شکر ادا کرے اور رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرے۔ جی ماشاء اللہ۔ میرا اگلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں علماء اور اولیاء کا کیا کردار رہا؟ ہماری نوجوان نسل کے لیے، بالخصوص وہ لوگ کہ جو علماء اور اولیاء کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے علم کو، جی وہ آج کل جملہ مشہور ہوا ہے نا، باب تشیع کوئی نہیں۔ ہاں آپ سمجھتے ہیں، لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ چیزیں علماء کے علم پر، علماء کے عمل پر سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا بہتان ہے۔ جی ٹھیک ہے، علماء اولیاء، انہوں نے بہت کثیر تعداد میں علماء اور اولیاء تھے جنہوں نے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے، ایک علیحدہ وطن حاصل کرنے کے لیے، مسلمانوں کو آزادی دلانے کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی، اپنی جانیں، اپنی اولادیں، اپنا گھر بار سب کچھ قربان کیا، ایک تو رب کی رضا کے لیے، دوسرا اس لیے کہ مسلمان آزاد ہو جائیں اور اپنی عبادت گاہوں میں عبادت اچھے طریقے سے کر سکیں۔ میرا جو آپ سے نیکسٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا وطن کی محبت ضروری ہے؟ جی ہاں، وطن کی محبت بالکل ضروری ہے۔ وطن جس طرح ایک بندہ ہے، وہ جس گھر میں رہتا ہے، جس جگہ اس کا گھر ہے، اس جگہ کے ساتھ اس کو محبت ہوتی ہے۔ وہ کہیں دوسری جگہ چلا جائے، کہیں دور چلا جائے تو اس کا دل نہیں لگتا، سکون کی نیند نہیں آتی۔ جس گھر میں رہتا ہے اس گھر کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے، اور جو اس کے گھر میں رہنے والے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے۔ یہ پاکستان جو ہے نا، یہ پاکستان، یہ مسلمانوں کے لیے ایک گھر کی طرح ہے، اور ہم نے اس کو گھر کی طرح ہی رکھنا ہے۔ اسی طرح ایک قول بھی بہت مشہور قول بولا جاتا ہے کہ حب الوطنی من الایمان، وطن کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ ایمان کی علامت بتایا گیا، اور وطن کی محبت کو اس کے ساتھ خاص کر دیا گیا، اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ وطن کی محبت بھی بہت ضروری ہے۔ وطن کے ساتھ محبت ہوگی تو آپ وطن کو اچھی طرح سنوار کے رکھیں گے، اس کو سنبھال کے رکھیں گے، اس کے لوگوں کے ساتھ محبت کریں گے،
یعنی کہ وطن سے محبت ہمارے وطن ایمان کا حصہ ہے. ایمان کی علامت ہے. ٹھیک ہو. علامہ صاحب اب تک جو میں نے آپ سے سوالات کیے ہیں ان سب میں سے اہم سوال میں سمجھتا ہوں یہ جو اب میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں یہ والا ہے. دو قومی نظریہ کی بنیادی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں دو قومی نظریہ، ہندو ایک الگ قوم ہے اور مسلمان جو ہے نا یہ ایک الگ قوم ہے. جی. ہندوؤں کی عبادت کے طریقے اور تھے، رہن سہن اور زندگی بسر کرنے کے ان کے رسم و رواج وہ مختلف تھے مسلمانوں سے. بالکل. اسی لیے جو مسلمان تھے، جو ہمارے بزرگان دین، جو اسلاف ہیں، اسی لیے انہوں نے پھر کوشش کی، جد و جہد کی کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن بنایا جائے تاکہ مسلمان اس اپنے علیحدہ وطن میں جا کر اپنی عبادت، اپنے معاملات اور اپنی مساجدیں، عبادت گاہیں بنائیں اور اللہ پاک کی عبادت کو بجا لا سکیں. جن میں سر فہرست علامہ محمد، جن میں سر فہرست ہمارے قائد محترم اور قائد اعظم محمد علی جناح جن کو کہا جاتا ہے، اور علامہ محمد اقبال. جی بالکل. اسی طرح اور بھی بہت سارے بزرگان دین سمجھ لیں کہ اولیاء کرام میں سے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، پیر سید مہر علی شاہ صاحب. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ آپ نے سنیے نا، آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، یہ بہت مشہور ہے، وائرل بھی ہے. کچھ کم ظرف لوگ وہ کہتے ہیں بابے تے شے ہی کوئی نہیں. جی پہلے یہ بات یہ پاکستان بنانے کے لیے جنہوں نے پہلے سب سے جدوجہد کی تھی وہ بزرگان دین تھے ہمارے، وہ اولیاء کرام تھے، وہ علماء کرام تھے. اب ان کو کیا پتا کہ جن کو پتہ ہی نہیں ان کی اماں کیا شے ہے، جن کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی اماں کیا شے ہے، انہوں نے تو پھر بزرگوں کا بھی رد کرنا ہے نا. یہ وطن مسلمانوں کے لیے اور جو شکر کرنے والے ہیں اللہ پاک کی نعمت کا ان کے لیے، جن کو اس چیز کی قدر نہیں ہے انہوں نے یہی الفاظ بولنے ہیں، کبھی ماں کے متعلق، کبھی بابوں کے متعلق، تو کبھی کسی کے متعلق. مین جو چیز ہے نا پاکستان بنانے کے لیے سب سے پہلے جنہوں نے جد و جہد کی، مسلمانوں کو علیحدہ ملک دلانے کے لیے جنہوں نے جد و جہد کی، وہ اولیاء کرام اور علماء کرام ہی تھے. اللہ اکبر، ماشاء اللہ. علامہ صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. امید کرتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو بھی یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور میں ان سے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو جو ہے وہ لازمی سبسکرائب کیجیے. یوٹیوب چینل کا لنک جو ہے بایو میں دیا گیا ہے، آپ اس ٹک ٹاک کے پیج کو فالو کیجیے.